خدا کے انصاف کی چکی دھیمی ضرور ہے پر پستی بہت باریک ہے۔ مشین کو زنگ لگ جائے تو اس کے پرزے شور کرنے لگتے ہیں اور عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ بچپن میں 2 انگلیاں جوڑ لینے سے دوستی پکی ہو جاتی تھی، مگر اب گلے ملنے سے بھی منافقت نہیں جاتی۔ اپنوں سے بات کر لیا کریں کیونکہ سانسیں ختم ہونے سے پہلے نوٹیفیکیشن نہیں آتا۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر آپ سفر کرتے وقت کھڑکی والی سیٹ کا انتخاب کرتے ہیں تو عین ممکن ہے آپ سفر کے دوران اکیلا اور تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد المجید 99 بار پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر لے، ہمیشہ صحت و عافیت سے رہیں گے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں، جو پسینے میں نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتی ہے، اور جو خون میں نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتی ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے باعث برکت ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جب کہیں لڑکی دیکھنے جائیں تو پہلے گھر سے اپنے لڑکے کو 3 سے 4 بار دیکھ لیا کریں۔ لوگ کہتے ہیں نامحرم چھوڑ دیتے ہیں، ان پر بھروسہ مت کرنا۔ ٹھیک بھی کہتے ہیں، مگر میں کہتی ہوں لوگ نکاح کے بعد بھی چھوڑ جاتے ہیں، لوگ بچے ہو جانے کے بعد بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ لوگ محرم بن کر نہیں چھوڑتے؟ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ عورت محبت کے بغیر ایسے مرجھا جاتی ہے جیسے کوئی پھول دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے اپنی تازگی کھو بیٹھتا ہے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی خبیث لگنے لگتا ہے۔ جس عورت کو کمر پر تل ہو وہ عورت صرف بیٹوں کو جنم دیتی ہے۔ مرد کی محبت کا کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے بھی اس کی نیت دیکھتے ہوئے اسے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ ہم سوچ کے علاوہ ہر چیز جدید استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ دنیا آخرت میں امیر ترین بننا ہے تو 3 فیکٹریاں لگائیں۔ پاؤں کے نیچے آگ کی فیکٹری یعنی بھرپور حرکت و عمل، زبان پر چینی کی فیکٹری یعنی نرم اور میٹھی زبان، دل و دماغ میں برف کی فیکٹری یعنی تحمل اور برداشت۔ تمہارے کردار کی اصل پہچان تب ہوتی ہے جب تم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کرو جو تمہیں بدلے میں کچھ نہ دے سکے۔ منافقوں سے بہت عرصہ ہوا اب یاریاں کم ہے، سکون دل میسر ہے، کئی بیماریاں کم ہیں۔ خدا نے پرندوں سے محبت کی تو درخت تخلیق کیے، انسانوں کو پرندوں سے محبت ہوئی تو پنجرے بنا لیے۔ جس سے محبت کرتے ہیں اسے پارسا رکھتے ہیں، اپنی عزت بناتے ہیں، نہ کہ تنہا سڑکوں پر ملاقات کے لیے بلایا کرتے ہیں۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ انسان نے چوٹ کھا کے گرنا ہے یا تکلیف سہتے ہوئے بھی کھڑے رہنا ہے، یہ فیصلہ انسان کی ہمت پر ہوتا ہے۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ پاک اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ انسان کا خود پر کیے جانے والا سب سے بڑا ظلم محبت ہے۔ ہمت اور کوشش سے ہی منزل ملتی ہے، اور ہمت اور کوشش وہ کرتی ہیں جن کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے۔ جو شخص غصے میں یا ناراضگی میں آپ کی خوشیاں، آپ کے دکھ اگنور کر دے، آپ کو اکیلا چھوڑ دے، وہ آپ کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی کو پرکھنے کے لیے لمحہ بھی بہت ہوتا ہے، اور اگر خود کو دھوکے میں رکھنا ہو تو صدیاں بھی ناکافی ہوتی ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق جب کوئی شخص کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو تب ہی اسے فرق پڑتا ہے، کیونکہ انسان ایسی باتیں تب کرتا ہے جب اس کا دل اور دماغ ایک نقطے پر متفقہ نہ ہو۔ جب کوئی شخص کہتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تب ہی اسے کسی خاص انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے سن سکے، اس کی مدد کر سکے۔ واضح طور پر دیے جانے والا صدقہ 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور پوشیدہ طور پر دیے جانے والا صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ختم کرتا ہے۔ کہتے ہیں انسان جس کو اپنی پہلی محبت کا دکھ سناتا ہے وہ دوسری محبت اسی سے کر بیٹھتا ہے۔ کہتے ہیں مرد کو تھوڑا مغرور، تھوڑا مدمزاج ہونا چاہیے، اس کی آنکھوں میں غصہ، آواز میں روب ہونا چاہیے، جو دل ہتھیلی پر رکھ کر نہ چلتا ہو، ہر لڑکی کے پیچھے نہ بھاگتا ہو، اس کا ایک وقار ہونا چاہیے، اس کی مسکراہٹ کی بھی
اہمیت ہونی چاہیے جو کہ بہت روبدار ہونی چاہیے۔ جو مرد ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا ہے اسے توجہ اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو مرد ہر وقت موبائل میں لگا رہتا ہے وہ آپ سے بیزار ہوتا ہے۔